اسٹرینجر سجیشنز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشغر۔ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، مگر کبھی کبھی ذاتی طور پر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی آئینے میں مستقبل کے حالات دیکھ کر شاعری کیا کرتے تھے، یا پھر مسلم قوم ہمیشہ سے ہی انتشار کا شکار رہی اور اتحاد اور اتفاق سے ناواقف رہی ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے پوری دنیا میں ایک افراتفری کا عالم ہے۔ بہت مستحکم معیشت رکھنے والے ممالک بھی معاشی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ پھر پاکستان جیسا ملک جسے واقعی اللہ چلا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا بیان کروں؟ ایسے حالات میں کچھ ایسے فلاحی ادارے بھی ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت اور مخیر افراد کے تعاون سے لوگوں کی مدد کرنے میں مشغول ہیں اور دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ یہ مدد بلا تفریق مذہب اور لسانیت اور فرقے کے جاری ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اقبال کے شعر سے اتحاد کا موضوع منتخب کر کے اب میں کس طرح کی باتیں کر رہی ہوں، شاید اپنے موضوع سے بھٹک گئی۔ جی نہیں جناب، دراصل میں ان دونوں موضوعات کو بیان کر کے ان کا آپسی رابطہ بیان کرنا چاہتی ہوں، اور اگر میں یہ رابطہ صحیح انداز میں بیان کر پائی تو یقین مانیے ایک بہت ہی مثبت پیغام دنیا تک جائے گا۔ دراصل کچھ شرارتی اور سازشی عناصر اس اتحاد اور بھائی چارے کی فضا کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ ایسے واقعات اور خبریں آپ کے علم میں بھی آئی ہوں گی کہ فلاں مسلک سے راشن نہ لیں، فلاں تنظیم سے راشن نہ لیجیے، یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ بھائی، جب راشن لینے والے اور راشن دینے والے کو کوئی مسئلہ نہیں تو پھر یہ سازشی عناصر کیوں اپنی دکان چمکا رہے ہیں؟ ہاں، ایک بات تو طے ہے کہ اس سلسلے میں شیطان بالکل بے قصور ہے۔ مطلب یہ کہ ماہ رمضان میں چونکہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، لہٰذا ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیطان بہکا رہا ہے یا شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ اس وقت جو ہم اعمال کر رہے ہیں، شیطان کا ان سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، قید میں وہ خوش ضرور ہوگا کہ 11 ماہ کے کام کا بہترین رزلٹ اسے مل رہا ہے۔ نفرت کا جو بیج اس نے بویا اور 11 مہینے جس پودے کو اس نے پانی دیا، اب وہ ماہ رمضان کی قید میں بیٹھ کر اس کا پھل مزے لے کر کھا رہا ہوگا۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ جو کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے یا کسی کی مدد کر رہا ہے، اگر آپ کا اس سے ذاتی، مذہبی یا سیاسی اختلاف ہے تو فی الوقت ان باتوں کو ایک طرف رکھ کر فراخ دلی کا ثبوت دیجیے۔ اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں تو صحیح، مت کہیں کسی کو اچھا، مگر خدا را برا بھی مت کہیں۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ چپ کا روزہ بھی رکھ لیں، روزے کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کا پڑوسی سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، بلکہ یوں کہوں کہ غیر مسلم بھی ہے، تو اپنے مذہب اور اعمال کا ذمہ دار اور جواب دہ وہ خود ہے۔ ہم میں سے کسی کو خدا نے منکر اور نکیر کا عہدہ نہیں دیا کہ ہم اس سے اس بارے میں سوال کریں۔ ہاں، بحیثیت انسان اگر وہ پریشان ہے اور بھوکا سو رہا ہے تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ بات ضرور تحریر ہوگی، اور وقت آنے پر اس بات کے آپ جواب دہ بھی ضرور ہوں گے۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ وقت اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ کر کے اپنے اوپر لگے دہشت گردی کے لیبل کو اتارنے کا ہے، نہ کہ ایک دوسرے سے بغض اور عناد نکالنے کا۔ خدارا، اگر قدرت نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے اور مذہب اسلام کو صحیح انداز میں پیش کرنے کا ایک سنہرا موقع دیا ہے تو لازم ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، متحد رہیں۔ میں دوبارہ کہوں گی، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشغر۔ سوچیے گا ضرور۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔